الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جو قرآن کریم سراپا ہدایت ہے اور ایسے واضح دلائل اور نشانیوں پر مشتمل ہے جو ہدایت کا ذریعہ ہے اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. لہذا تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے وہ اس میں روزے رکھے، اور اگر وہ سفر کی حالت میں ہو یا مرض کی حالت میں ہو تو وہ روزہ نہ رکھ سکے تو دوسرے ایام میں ان روزوں کو پورا کر لے. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کی فضیلت کے دو بڑے سبب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ ماہ صیام ہے، یعنی یہ روزوں کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے. اگر کوئی سفر میں ہو یا مرض کی حالت میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے کہ اگر وہ ان دنوں روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ بعد میں ان کی قضا کر لے. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزے کو ترک کر دے تو پھر اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے اور اس کو 60 دن مسلسل روزے رکھنے پڑتے ہیں. روزے کی فرضیت کب ہوئی؟ مورخین اس بارے میں لکھتے ہیں کہ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، جس کے بارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور پھر رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے، اس کا اندازہ ہم آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے لگا سکتے ہیں جو بخاری شریف حدیث نمبر 1899 میں موجود ہے کہ اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. روزے داروں کی کیا فضیلت ہے، اس بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے ان فی الجنت بابا، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے یقال له ریان، جس کا نام ریان ہے، یدخل منها الصائمون، جس کے ذریعے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. لا يدخل منه احد غیرهم، روزے داروں کے علاوہ کوئی شخص اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یقال این الصائمون، اس دن پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ فیقولون، تو وہ کھڑے ہوں گے، پھر وہ جنت کے دروازے میں اور جنت میں ریان نامی دروازے سے داخل ہو جائیں گے. لا يدخل منه احد غیرهم، اور ان کے علاوہ کوئی شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. اذا دخلوا، جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اغلقا، تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. معزز سامعین کرام، روزے دار کی
کیا فضیلت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ میں جو اس کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک بوسی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ عزیز اور پسندیدہ ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے دو بڑے سبب تھے، جن میں سے ایک سبب یہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ دوسرا بڑا سبب رمضان المبارک کی فضیلت کا قرآن کریم ہے کہ اس مہینے سے قرآن کریم کو ایک خاص تعلق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسی مہینے میں نازل فرمایا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اور صرف قرآن کریم کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے صحائف اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائے ہیں، وہ سب کے سب اسی مہینے میں نازل فرمائے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کو قرآن کریم میں کم سے کم 3 جگہ پر ذکر فرمایا ہے۔ ایک مقام تو وہی ہے سورۃ بقرہ کے اندر جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، دوسری جگہ سورۃ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین، کہ قسم ہے اس کتاب کی جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو ایک بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ اور تیسرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں قرآن کریم کے نزول کا ذکر فرمایا، وہ ایک پوری سورت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا تمہیں خبر ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر کے اندر نازل کیا گیا، اور شب قدر یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر اس کی حفاظت اور اس کی اشاعت کا بھی ایک اہتمام فرمایا ہے۔ حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے مہینے ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن کریم کا دور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کریم سناتے، اور حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سناتے۔ آج جو تراویح کے اندر یہ قرآن کریم کا سنانا ہوتا ہے، یہ دراصل اس کی سنت کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اور صرف اشاعت و حفاظت ہی نہیں اور اس کی تلاوت ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور الحمدللہ آج تک اس قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے، جیسا کہ آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا، جو کا تو اپنے زبر اور زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ، حرف و سکون کے ساتھ بعلم ہی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، سب کے اندر تغیر و تبدل ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم صرف یہ طاقوں میں سجانے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس مہینے میں خاص طور پر اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور سمجھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض حضرات میں سوچتے ہیں کہ صرف جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے اردو میں، ہندی میں اس کے بہت سے آسان تراجم لکھے ہیں، تفسیریں لکھی ہیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ان میں غور کرے، قرآن کریم کو سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اس پیغام کو سمجھے۔ دراصل ہمارے جو زندگی ہے
اس کی کامیابی قرآن تعلیمات میں ہی مضمر ہے۔ آج دنیا کی دستور کو بھی دیکھ لیں، اگر کوئی کمپنی کوئی سامان بناتی ہے، کوئی مشین ایجاد کرتی ہے، تو اس کے لیے ایک گائیڈ بک دیتی ہے کہ اس کے ذریعے اور اس کو پڑھ کر آپ اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جس کے لیے ایک گائیڈ بک دی ہے جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے ہر بندے کو اسے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، دراصل ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین بن جائیں اور آپ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ آپ کی محبت کا کیا تقاضا ہے، اس کا اندازہ قرآن کریم کی آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم مجھ سے محبت کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں ایک واضح دلیل ارشاد فرمائی ہے اور ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم اس وقت تک اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے جب تک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگو۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 136 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی ذات کا اعتقاد رکھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتقاد رکھو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو فرض قرار دیا ہے، وہیں سورہ نساء آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کا ارشاد فرما کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا حکم دے کر جہاں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا ہے، وہیں سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک پکے سچے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے مال دولت، اپنے مکان، رشتہ دار، تمام چیزوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگو۔ چنانچہ حدیث نمبر 14 بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیوی بچے، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ محبت لازم و ضروری ہے اس کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے، جب انہوں نے فرمایا کہ میں سوائے اپنی ذات کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نہ جب تک کٹ مرو گے خواجہ یزید کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اب وقت ہو گیا ہے، لیکن یہاں ایک اعتراض آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا ضروری ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم پکے سچے مومن نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل محبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک محبت عقلی ہے، ایک محبت ایمانی اور ایک محبت طبعی۔ محبت طبعی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی کا اختیار نہیں چلتا، وہ بے اختیار محبت ہوتی ہے، اور جو ہم اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے اختیار سے نہیں ہوتی، اس لیے یہ محبت معاف ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ محبت ہے محبت ایمانی اور محبت عقلی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.